آج کا دن تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے اور سب کو پتہ ہے کہ آج بی بی شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کی 17ویں برسی منائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اسٹیٹمنٹس ہیں پولیٹیشنس کی طرف سے، مذاکرات کی باتیں جاری ہیں، مینی ادر تھنگس وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ آج ہم آن جہانی وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو بھی یاد کریں گے، ان کی بھی بات کریں گے کہ ان کے اثرات ماڈرن انڈیا پر کیا ہیں آج ان کی پالیسیز کے۔ واٹس ایپ پہ سب کا جو لے جاتی خبر ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے بعد جو 2 پریس ریلیز سزاؤں کے حوالے سے آئے اور اس کے بعد آج کی پریس کانفرنس آئی، تو بہت زیادہ کیوریوسٹی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا کہ کس پہلو کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر بات کریں گے۔ تو انہوں نے تقریباً ہر پہلو کو جو ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ اس کو ٹچ کیا، اس میں افغانستان بھی آ گیا، کورونا ایمرجنسی کے معاملات بھی آ گئے، پھر حکومتی جو مذاکرات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ وہ والے معاملات بھی زیر بحث آئے، پھر ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے بھی سوال کیے گئے، جنرل ٹائٹ فیض کی جو ٹرائل چل رہا ہے اس پر بھی کوشچننگ ہوئی، انہوں نے کہا اس پر تجزیے سے اور جو تبصرے ان سے گریز کیا جائے۔ لیکن میں 2-3 ایسے جو جملے ہیں جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ پالیسی بتا رہے ہیں اس وقت محکمے کی کیا ہے، انسٹیٹیوشن کی کیا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور مال افغانستان پر مقدم ہے، افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ کل افغانستان کے ساتھ جو بھی جھڑپیں ہوئی معاملات ہوئے اس کے بعد یہ تبصرہ بہت اہم تھا، اور جب ان سے کوشچن کیا گیا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی کو چینج کریں اور ڈائلاگ کی طرف آئیں، مذاکرات کی طرف آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرح سے مذاکرات رہے ہیں، لیکن اگر مذاکراتی ہر مسئلے کا حل ہوتے تو دنیا میں جنگیں نہ ہوتی۔ اس طرح سے انہوں نے ان کو رد کر دیا۔ بہرحال دوغلی سیاست کا پرچار، گمراہ سوچ اور دوبارہ آباد کاری کی نام نہاد پالیسی، اس کے علاوہ یہ کہنا کہ کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ سوالات بھی ہوئے اور ان کے جواب بھی ملے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اور اس میں آپ کو کیا مسنگ لگا، آپ نے بھی دیکھی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سال 5 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی، یہ 5ویں تھی۔ پریس اسٹیٹمنٹس آئے ہیں بیکاز آفٹر ایوری کور کمانڈرز میٹنگ ایک بیان تو آتا ہے، جی، پریس ریلیز آتی ہے، مگر پریس کانفرنس بڑی ٹرکی چیز ہوتی ہے، سوال بھی ہوتے ہیں اور پھر جواب دینا پڑتا ہے، پھر وہاں پتہ بھی یہ چل جاتا ہے کہ کس سوال کا جواب ملا، کس سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو آپ کا سوال کا اگر میں جواب دوں تو یہ ہے کہ آج 1-2 ایسے موضوع تھے جس کے اوپر کوئی روشنی نہیں ڈالی انہوں نے، حالانکہ آج کے دن میں 1-2 ایسے ایشوز ہیں جو کہ جیسے کہتے ہیں ہاٹ ایشوز ہیں، اور جس کے اندر توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی کوئی تبصرہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جو اس وقت رچرڈ کرینل کے بارے میں اور ان کے جو بیان آ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں، اس کے بارے میں حکومت پاکستان کی طرف سے خواجہ آصف نے بھی بات کی ہے، اسی طریقے کے ساتھ سعد رفیق صاحب نے بھی بات کی ہے، اینڈ ادرز آلسو، کہ یہ امریکن انٹرونشن، یہ انٹرفیئرنس ہے اینڈ سو آن۔ اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے شاید سوال بھی کوئی نہیں ہوا اور کوئی جواب، اور اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کیا۔ ہاں، عالمی دباؤ کے حوالے سے ویسے سوال بھی نہیں آیا، یہ ایک دلچسپ بات ہے، حالانکہ آج کل سوائے اس کے اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی سوشل میڈیا پہ ایٹ لیسٹ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پلانٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں، پہلے سے سیٹ ہوتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں کچھ سوال ہوتے ہیں جو کہ جس کا وضاحت کرنی آئی ایس پی آر کا کام ہوتا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سوال پوچھنا، یہ پوچھنا، یہ پھر اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں سوال جو لوگ خود پوچھتے ہیں۔ ہاں، جیسے ایک سوال ہوا کہ پس پردہ بھی کوئی رینک کے افسر مذاکرات کر رہے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا لیکن جواب نہیں تھا۔ تو ایگزیکٹلی دس، اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بھی آج کل تو یہی ہے نا بیسک ڈسکشن، کہ جوڈیشل کمیشن ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس کا بھی انہوں نے ٹال دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ گورنمنٹ کر رہی ہوگی، ہمیں نہیں، اور یہ آپس میں اپوزیشن گورنمنٹ کا کام ہے، تو ادھر بھی انہوں نے کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی، حالانکہ یہ 2 ایشوز تھے، ایک امریکہ والا اور ایک یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایشوز انہوں نے جس کے اوپر اہمیت دی وہ 2-3 چیزیں تھیں، جس میں سے ایک تو خیر افغانستان تھا، کیونکہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ پاکستان کی طرف سے بمباری ہوئی ہے خوست الپکتیکا، جہاں کے ٹی ٹی پی والے لوگ گھس بیٹھی ہیں اور وہاں سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں، اور بڑی شدید قسم کی سیریس قسم کی اٹیکنگ ہو رہی ہے پاکستان کی سرزمین پہ اور پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ۔ تو دیٹ از اے میجر ایشو، اس کے اوپر انہوں نے بات ضرور کہی ہے، اور یہ بھی کہ جی افغانستان گورنمنٹ کو ہم نے بہت دفعہ کہا ہے، ٹی ٹی اے والی گورنمنٹ کو، کہ کچھ کریں،
مگر وہ کچھ نہیں کرتے اور پھر اس لیے وی ہیڈ ٹو ٹیک ایکشن. تو ایک تو خیر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ پرووکیشن کیا ہے, کتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے, کب سے ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کچھ کریں آپ, روکیں ان کو, اور وہ کر نہیں رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وی ور کمپیل ٹو ڈو سو بیکاز آف آر نیشنل سیکورٹی. تو خیر یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے, میرا خیال ہے پتہ ہی تھا سب کو کہ یہ کیا ایشو ہے اور کیا نہیں ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی, مگر انہوں نے پھر بھی سوچا کہ ضروری ہے اس کو کلیئر کرنا. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے جو کہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے, اور کہ انہوں نے کافی ہارڈ لائن لی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. نام نہیں لیا میرا خیال ہے, مگر انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے اوپر ٹھیک ٹھاک جیسے کہتے ہیں کھڑکایا ہے. اچھا جو اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, بیکاز وہ تو کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کا جو رول رہا ہے May 9th اینڈ دین 26th نومبر, یہ دو رولز کے بارے میں تو کافی تبصرے ہوتے رہے ہیں, اور ابھی حال ہی میں ملٹری کورٹ کے ٹرائلز بھی ہوئے ہیں اور سینٹنسز بھی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کافی وضاحت آئی ہے کیوں ہوا کیا نہیں ہوا. اور آج انہوں نے بھی کہہ دیا جس کا بیسک یہی تھا کہ جو کچھ ہوا قانون کے تحت ہوا, اور اپیلز بھی جو ہوں گی وہ بھی قانون کے تحت ہوں گی, اور وہ سویلین کورٹس میں بھی ہوں گی. تو اس میں واٹس دا بگ ڈیل, کیونکہ بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ جی یہ تو ملٹری کورٹس ہیں, سویلین رائٹس کو ختم کر دیا گیا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی غلط تھا یا انلیجیٹمیٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آل دیٹ واز لیجیٹمیٹ, اور ابھی بھی رائٹ آف اپیل ہے اینڈ ان سویلین کورٹ, سپریم کورٹ از اے فائنل آربیٹر. تو انہوں نے اس کو بھی صحیح راستے پہ لگا دیا تاکہ یہ جو ان تنقید آ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوئی ہیں, ان کے کوئی نہیں, رائٹس اپیلز ہے ساری جگہ پہ. ہاں, لیکن انہوں نے جس طرح کہا کہ عدالت میں وکلاء بھی انہیں دیے گئے, پھر ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے, پھر شواہد پیش کیے گئے, اس کے بعد جا کے کہیں سزا ہوئی, اور آگے جیسے آپ نے کہا حق بھی ہے. آپ کل خصوصی عدالتوں کی بات کر رہے تھے, یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا ڈیو پروسیس جو ہے وہ قانون کے مطابق مکمل کیا اور حق دیا گیا, فیئر ٹرائل کے تحت تقاضے پورے کیے گئے. تو خصوصی عدالتوں اور ان عدالتوں میں پھر کیا فرق ہوا؟ نہیں فرق ہے نا, یہ ملٹری عدالتیں تھیں, خصوصی عدالتیں جو ہے سویلین عدالتیں جیسے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہ سویلین, اگر ان کے ذریعے یہ سزائیں ہو جاتی تو کوئی ایشو نہ بنتا, کوئی ایشو نہ بنتا. لیکن وہ بھی اسپیڈی ٹرائل کرتی نا, تو کر دیتی نا. تو واٹس دا پرابلم, یہ بھی تو سال لگا دیا انہوں نے. جی, سال سے زیادہ. تو وہ 3 مہینے بھی ہو سکتی تھی. وہ ججز لگاتے 10 15 20, اور یہی جو ایویڈنس تصویر, کیا ایویڈنس ہے جو ایویڈنس دکھائی ہے وہ یہ ویڈیو شارٹس, تو وہ تو ویڈیو شارٹس 3 دن کے بعد سب تھے ان کے پاس, تو وہی یہاں دکھاتے اور سب کو سزائیں ہو جاتی کہ یہ دیکھیں یہ لوٹ مار ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, آرسن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کے اندر ان کو سزا دے دیتے, اور پھر وہ اپیلوں میں چلا جاتا اور وہاں دیکھا جاتا کیا ہوتا ہے. ابھی بھی وہی ہوگا تو وہی, تو یہ اس لیے ملٹری کورٹس میں دیکھے گئے ایک دھمکی دینی تھی کہ اگر آپ یہ آپ نے جو کیا ہے سب کچھ یہ ایک سازش کے تحت کیا ہے, اور وہ سازش جو ابھی تک پروو نہیں ہوئی. یہ میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور اس کا اشارہ انہوں نے آج ضرور کیا ہے کہ یہ دس واز اے کنسپریسی. اور مگر انٹرسٹنگ بات کیا ہے, اب جو مجھے جو اس میں سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نام نہیں لیا, مگر یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے جو فلسفہ ہے از ٹیررزم, انتشار اور دہشت گردی, دہشت گرد ٹولہ. تو اور اس کا حساب انہوں نے لیا 2014 سے. یہ پچھلے 2 انسیڈنٹس نہیں, 2014 سے حساب لینا شروع کیا. پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا, وہ سارا کچھ دھرنے جو کیے, لانگ مارچز جو کی, جس قسم کی ساری چیزیں ہوئی وہ اور یہاں تک لے آئے ہوں. تو اگر یہ تو بہت سیریس انچارج ہے نا کہ پی ٹی آئی کو یہ کہنا کہ اس کا جو فلسفہ ہے اور جو اس کی پریکٹس ہے وہ ہے دہشت گردی, تو پھر تو دیکھیے اس کے بعد تو پھر رہ کچھ نہیں جاتا نا. اگر آپ اتنا بڑا الزام ایک ادارے کی طرف سے آپ لگا رہے ہیں, یہ کسی پولیٹیشین نے نہیں لگایا, ایک ادارے کے سربراہ نے, آئی ایس پی آر کے ترجمان نے یہ لگایا ہے, تو یہ تو پھر بیسکلی دس از اے ویری سیریس چارج. اس کی یو کین لیڈ ٹو دا بیننگ آف اے پولیٹیکل پارٹی. یہی تو ہوتا ہے اسی قسم کا چارج جس کے اوپر آپ ایک سیاسی جماعت کو بین کرتے ہیں ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا, اور آپ نے کیے بھی ہیں کچھ جہادی آرگنائزیشنز وغیرہ کو, سیکٹیرین آرگنائزیشنز کو آپ نے بین بھی کیا ہے. تو دین پھر راستے بند
بند ہو جاتے ہیں سارے. اگر آپ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی طرف جائیں گے, جو کہ آپ کر سکتے تھے جب وہ فورن فنڈنگ کیس, ابھی تک اس کے اوپر نہیں گئے, کچھ نہیں پروسیس, وہ وہیں کا وہیں پڑا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ باقی پارٹیز کی بھی فنڈنگ چیلنج کر دی گئی. تو چلو جو بھی ہے تو پھر سب کو بین کریں, یا پھر اگر ان کا بھی نہیں ہے, ان کا ہو گیا ہے تو ان کو کریں پھر, پر نہیں ادھر نہیں جا رہے نا. مگر جو باتیں کر رہے ہیں وہ ادھر لے جا رہی ہے. تو ایک تو یہ واز ویری سرپرائزنگ کہ انہوں نے 2014 سے نقشہ کھینچنا شروع کیا. مگر پھر یہ اس کی سرپرائزنگ بات یہ بھی ہے کہ شاید بھول گئے, یا شاید جذباتی ہو گئے, یا شاید ڈس اون کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پریڈیسیسرز کو, کہ عمران خان تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کے بچے ہیں. پرانے وہ جو سارا کچھ ہوا وہ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہوا, وہ تو سب کو پتا ہے, سب خود مانتے ہیں اس بات کو. جب انہوں نے اب ان کی جو کلپس چل رہی ہیں, کس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا سیم پیج کو, کس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے ملٹری کورٹس کو, کس طریقے سے وہ ISI کو ڈیفینڈ کرتے تھے, کس طریقے کو ایوز ڈراپنگ, یہ جو فون ٹیپنگ کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے, اور انکلوڈنگ ہز اون, کہ میں پرائم منسٹر ہوں, میرے فون کو ٹیپ کرنا چاہیے میری حفاظت کے لیے, اور وہ ایسا ہی کرتی ہے. اور مطلب وہ سارا کچھ تھا نا, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بچے تھے, اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو گرایا تھا اس وقت کی. تو اب یہ کہنا کہ 2014 میں یہ دہشت گرد تھے, تو پھر اس کے ساتھ تو پھر اور بھی باتیں نکل آتی ہیں نا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک دہشت گرد پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی, یا اس کو بنایا انہوں نے دہشت گرد. تو یہ اب چھوڑ دیں اس بات کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی ادھر جانے کی, اور اس کو اتنی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہیے, پھر آپ کے اوپر اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن طالبان کے حوالے سے پالیسی کا بھی تو ذمہ دار, تو پھر اب آئیے آپ طالبان کے اوپر. پھر آپ جیسی خواتین یہ سوال پوچھ لیتی ہیں کہ جی یہ تو جو پالیسی تھی, یہ جو پالیسی تھی ان کو یہاں سیٹل کرنے کی, یا ریہیبلیٹیٹ کرنے کی, تو یہ تو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی. اور جن صاحب کو آپ نے اس وقت جس کے خلاف آپ کورٹ مارشل پلاننگ کر رہے ہیں, جنرل فیض حمید, اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں, اور جو آرمی چیف تھے, اور جو آرمی ہائی کمانڈ تھی, because ISI is not an independent organization, تو then they are responsible for the crisis of Afghanistan. ٹھیک ہے نا. ہاں, لیکن اس میں پہلو یہ ہے سیٹ صاحب, معذرت قطع کلامی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آج بھی ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, آج بھی جب اتنے حملے ہو چکے, تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ 2021 میں انہی کی پالیسی کی وجہ سے یہ آج کا مسئلہ ہے. کیونکہ آج بھی عمران خان ان سے تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹیک نہ کریں,